الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال في آخر السورة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شكرك وغناك قبل فقرك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صبح سویرے سے چل رہے 6 بجے سے اور جمعہ پہنچے 3 بجے، تھک چکے دن بھر. انتظار کرنے والے بھی تھک گئے لیکن ان کا حق ہے. اور مولوی عنایت اللہ چائے کا کپ مفت پلانے سے رہے. انہوں نے کہا جمعے کے بدلے اب قضا کرو مغرب بعد. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ بات کہی جائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ بات ہماری سمجھ میں آئے، پھر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عمل ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو. عمل کرنا مستقل مسئلہ ہے، پھر اس عمل کا قبول ہونا مستقل مسئلہ ہے، اور اس عمل کا قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہونا یہ بھی مستقل مسئلہ ہے. کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہوں گے کیے، واقعی کیے، مگر قیامت میں وہ موجود ہی نہیں ہوں گے. کیوں موجود نہیں ہوں گے؟ کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہوگی. مثلا نیت میں فرق آ گیا، مثلا کسی کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کا اس انداز سے تذکرہ کیا کہ اس تذکرہ کرنے نے آخرت میں اس کے ثواب کو ختم کر دیا. اور اس میں وہ حدیث بہت مشہور ہے جو ہم لوگوں نے بار بار سنی. سب سے پہلے قیامت میں جو 3 قسم کے لوگ آئیں گے
اور ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، وہ تینوں وہ ہوں گے جنہوں نے عمل کیا ہوگا۔ وہ تینوں عمل نہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ عمل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا وہ عالم قاری، اس سے اللہ کہیں گے میں نے تم کو اپنا علم دیا، اپنی یہ نسبت دے دی علم کی، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا اللہ بیان بھی کیے، وعظ بھی کیا، نصیحت بھی کی، قرآن عالی شان پڑھتا بھی رہا، سمجھاتا بھی رہا، ایسا کیا ایسا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کہتا ہے میں نے کیا، تو ذہن میں یہ آ سکتی ہے بات کہ اس آدمی نے کام کیا ہی نہیں تھا، کچھ نہ قرات کی، نہ تلاوت سنائی، نہ واعظ پڑھا، نہ بیان کیا، نہ کچھ، اور کہتا ہے میں نے سنا دیا۔ تو اللہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ مگر اس کے آگے والی جو بات ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بتاتی ہے نہیں اس نے کیا تھا واقعی۔ اللہ اس کو یہ کہیں گے کہ تم نے جو کچھ کیا یقیناً واقعی کیا، لیکن تمہارے دل میں یہ تھی کہ لوگ خوش ہوں گے اور کہیں گے کتنا اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، کتنا اچھا بیان کرنے والا ہے، کتنا اس کی بات میں اثر ہے۔ تمہارے دل میں یہ بات تھی، اس لیے جو تمہارے دل میں بات تھی وہ لوگ نے کہہ دیا، وہ تو بہت خوش ہوتے تھے، کتنا عالیشان قاری ہے، کتنی اچھی نماز اس نے پڑھائی، کتنا اچھا بیان اس نے کیا، کتنا اچھا واعظ اس نے کہا۔ فقط قیل، وہ لوگوں نے کہہ دیا۔ تو اب یہاں کیا ڈھونڈتے ہو؟ اب مسئلہ آسان تھا، اگر یہ کہتے ہم مزدوری نہیں دیتے، جاؤ تمہیں اب کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو یہ معاملہ آسان تھا۔ مگر اس کے بعد کا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے بڑا مشکل۔ وہ کیا ہے؟ یوں کہا جائے گا کہ اس نے یہ گڑبڑ کی ہے، جو عمل اللہ کے لیے کرنا تھا وہ اس نے غیر کے لیے کیا، لہذا اس کو سزا دو۔ اور سزا کیا ہے؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، ناک میں نکیل کر کے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ معاملہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ کام کیا، محنت کی، اس ٹھنڈ میں وضو کیا، اس ٹھنڈ میں مسجد آیا، اتنی سردی میں آیا، اور نماز بھی پڑھی، سب کچھ کیا، اور پھر سزا مل گئی۔ اسی طرح سے پھر دوسرا ہوگا وہ سخی ہوگا، جس نے مال بہت خرچ کیا۔ جب اس سے اللہ کہیں گے دیکھو مال بری چیز نہیں ہے، اور اللہ کو متقاصر، نماز میں بھی مجھے یاد آئی، اب بھی یاد آئی، اس لیے اصل تو وہی بات سنانی ہے مجھے تھوڑی سی۔ مال بری چیز نہیں ہے۔ دوسرے پارے میں سیقول میں سورہ بقرہ میں جہاں ابھی وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس وقت کی آیت موجود ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی کو موت کا وقت آئے، ان طرح کا خیر اگر اس نے چھوڑا دنیا میں، خیر یہاں خیر سے مراد مال ہے، تو آگے ہے وصیت کرنی چاہیے۔ اس وقت تک وراثت والی آیتیں نہیں آئی تھی، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ یہ مال والا جو دنیا سے جا رہا ہے یہ اس مال کی وصیت کر دے، رشتہ داروں کو یہ دینا، ماں باپ کو ایسی ایسی چیزیں۔ بعد میں وراثت کے احکام آئے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہی، تو وہاں مال کو لفظ تعبیر کیا خیر۔ میرا نقطہ یہ ہے، میں یہ بتا رہا ہوں مال بری چیز نہیں، ہر وقت مال سے نفرت نہیں کی جائے۔ مال اگر دل میں گھس کر گڑبڑ کر جائے، جس کو ابھی اس آیت میں الہاکم التکاثر میں کہا، تب تو گڑبڑ ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن نے جس کو کہا خیر، خیر بنا، جیسا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، جانتے ہو حضرت عثمان کو سب سے پہلا خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوئے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کا مال ہی تھا، جب تبوک کے موقع پر وہ مال لائے
اور اس وقت بہت ضرورت تھی، جہاد میں جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال سے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اپنے دامن میں رکھا اور ایک دستی مبارک سے اٹھاتے تھے، ڈالتے تھے، اٹھاتے تھے، اور خوش ہو کر حضرت عثمان کو بہت دعائیں. تو مال یا تو ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر کی دعائیں مل گئی، اور وہاں کی ایک دعا بھی بہت بڑی چیز ہے. امام ترمذی علیہ رحمہ نے جس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی خوبصورت تھیں، آپ جب مسکراتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ کے مبارک دانت کیسے تھے، تو اس میں ایک بحث ہے. اس میں یہ ہے، ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو اس کے بعد نبی پاک سے کچھ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. اتنا کہہ دیا کہ تمام صحابہ اس قدر خوش ہو گئے اس ایک لفظ سے، کہنے لگے تمہارا تو بیڑا پار ہو. اور کیسے ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، سمجھ لو تمہاری تو مغفرت ہو گئی. ایسا معاملہ تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مال کے لانے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں دی کہ آپ یہ سوچ نہیں سکتا. تو یا تو مال ہو تو ایسا خیر ہو، یا دوسری جگہ قرآن نے کہا سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے بعد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. پھر کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں مال کو، رزق کو اللہ کا فضل کا، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ ایسی ہی ہو جو اللہ کا فضل بنے، جو خیر بنے، جس سے دعائیں ملنے لگیں. تو اس آدمی سے اللہ پاک کہیں گے میں نے تم کو مال دیا، بتاؤ کیا کیا، وہ بتائے گا. وہاں جملہ اس انداز کا ہے، وہ کہے گا اللہ خیر کی لائن سے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو. مطلب یہ ہے کہ خیر کی لائنیں جتنی ہیں اس نے دیا ہوگا، مسجد بھی بنائی ہوگی، مدرسے میں چندہ بھی دیا ہوگا، یتیم کو بھی پالا ہوگا، بیوہ کی مدد بھی کی ہوگی، غریب لڑکی کی شادی بھی کی ہوگی، کہیں سڑک بھی بنائی ہوگی، کہیں کنواں بھی بنایا ہوگا، کسی کو پانی بھی پلایا ہوگا، کسی کی مدد بھی کی ہوگی. جو کچھ بھی خیر کی لائن سے جو کچھ کیا تو اس کو بھی واپس اللہ کہیں گے کذبت، تم نے جھوٹ بولا ہے. اور پھر یہ جملہ ہے تم نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ کتنا بڑا سخی ہے. یہ تمہارے دل میں خیال آتا تھا، فقط قیل، وہ کہا گیا. اور اس کو بھی پھر یہی ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. اور تیسرا اس حدیث میں بیان کیا گیا شہید کو جب اللہ اسے کہیں گے میں نے جان دی، طاقت دی، قوت دی، وہ کہے گا اللہ جان کے علاوہ میرے پاس تھا ہی کیا، وہ دے دی تیری راہ میں. تو اس کو بھی واپس کہیں گے اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ تمہارے دل میں یہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا بہادر. اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے اور پھر قیامت میں وہ ہمارے نام اعمال میں موجود بھی ہو. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ موجود تو ہے، پھر اس وقت ہاتھ سے جا سکتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. عمل تو ہمارے پاس موجود ہے، نماز پڑھی ہم نے، موجود ہے، اچھی ہوگی، ٹھیک ہوگی، نامہ اعمال میں ہے اور وہاں بھی موجود ہے. روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، سب کچھ موجود ہے. لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا بتاؤ غریب کون ہے، یاد ہے سب کو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے کو ٹکڑا نہیں، غریب ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں،
غریب ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے, میری امت کا غریب وہ نہیں ہے. پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی لایا جائے گا قیامت میں, اعلان ہو گیا آؤ عبداللہ ولد عبد الرحمن آ گیا, اس کا حساب شروع ہو گیا, لوگوں بتاؤ اس نے کسی کا حق تو ضائع نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی آیا, اس نے کہا میرے اللہ اس نے میری غیبت کی, معافی تلافی دنیا میں کی نہیں, اس کو تو جانا تھا دنیا سے معافی تلافی کر کے تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ رہتا. اللہ پاک کہیں گے دے دو اس کا بدلہ. اب بدلہ کیا دے گا؟ گالی کے بدلے تو گالی دینے سے رہا, پیسہ وہاں ساتھ ہوگا نہیں, کچھ بھی چیز ساتھ نہیں ہوگی, تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے لگاؤ ناپ تو. جیسے آج کے زمانے میں کرنسی کو تولا جاتا ہے, ریٹس لگے ہوتے ہیں, ڈالر اتنے کا, ریال اتنے کا, ایسے ہی ناپ تول ہوگا. کہیں گے تولو یہ کتنی غیبت ہے, اس نے غیبت کی, اتنی غیبت کو ریٹ لگاؤ, اس کے اعمال نیک کتنے دیے جائیں گے اتنی غیبت کے بدلے, نکالو اتنی نمازیں اتنے روزے. دوسرا آ گیا, اس نے کہا اللہ میرے 100 روپے یہ کھا گیا تھا واپس نہیں دیے. ایک دانق سمجھ لو آج کے زمانے میں 3 پیسے, پہلے 2.5 پیسے 3 پیسے 4 پیسے, وہ آئے گا اللہ میرا 100 روپیہ کھایا, تو وہاں جو ریٹ لگے گا حدیث پاک میں ہے کہ اس کو ایک دانق کے بدلے 3 4 5 پیسے کے بدلے کہا جائے گا کہ اس کے اعمال نامے میں دیکھو 700 قبول شدہ نمازیں نکالو اور اس پیسے والے کو. تو بچا کیا؟ بعض مرتبہ دنیا میں رہ کر آدمی کو محسوس نہیں ہوتا میں نے کیا کیا. صفحے اولا میں بھی ہے, تلاوت کا معمول بھی ہے, اور یہ اللہ کے انعام ہے, ان کو حقیر کبھی نہیں سمجھنا. اور کسی کو دیکھا عبادت کر رہا ہے اور کوئی خطا اس کے اندر ہے, کمی ہے, اس کو تانا کبھی مت دو, نماز کو تانا مت دو, اس کے حج کو تانا مت دو, وہ عمل الگ ہے یہ عمل الگ ہے. اس کے پاس پھر بھی اتنا ہے اس کے بدلے میں دے دیا, جس کے پاس اتنا بھی نہ ہوگا اس کا کیا ہوگا. تو یہ فرمایا. اب تیسرا آیا, چوتھا آیا, حضرت میرا حق یہ کھایا, میں اس کا ماسٹر ملازم تھا, یہ ظلم اس نے مجھ پر کیا. حضرت یہ میرا بھائی تھا, میرے حق میں سے یہ لے گیا. تو اسی طرح سے ہوگا. یہ سنا رہے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ آپ کا قول قانون ہے, اس دنیا میں بھی قانون ہے اور آخرت میں بھی فیصلے اسی بتائے ہوئے نظام کے تحت ہوں گے. ملائکہ پابند ہوں گے اس چیز کے, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا, یہ تو بندوں کو بتایا گیا ہے, اسی کے مطابق فیصلہ کرو. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ادھر سے آیا, ایک ادھر سے آیا, ایک ادھر سے آیا, ان کو اس کی نیکیاں دے دی گئیں, نیکیاں ساری ختم ہو گئی, نمازیں نمڑ گئیں, روزے نمڑ گئے, زکوٰۃ نمڑ گئی, صدقہ نمڑ گیا, خیرات ختم ہو گیا, تلاوت ختم ہو گئی, درود پاک تسبیحات سب ختم ہو گئی, اور کچھ حقدار باقی رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حکم یہ ہوگا کہ آپ ان کے حقوق کو تولو گناہوں کے برابر. جیسے 2 4 پیسے کے بدلے 700 نمازیں اس کی دے دی گئی, اور اب نمازیں وغیرہ کچھ نہیں بچا ہے, ابھی کس کے 10 روپے باقی ہیں, کہا گا اس کے مطابق تولو اس کے گناہ, وہ ان پیسوں کے بدلے اس کی گردن پر لا. کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, کسی کا کچھ اس دنیا میں محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, اس دنیا میں محسوس نہیں ہے. یہ بات وہ بات ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا. آپ نے علیاذ باللہ ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کہی, امت کی شفقت میں یہ باتیں کہی تاکہ کل کو میری امت وہاں پریشان نہ ہو جائے. اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر ان کا استحضار نصیب ہو ہم لوگوں کو. بہت بڑا مرحلہ ہے آگے. قیامت کوئی کھیل نہیں ہے, قبر کوئی کھیل نہیں. یہ مرحلے وہ ہیں جو آنے والے ہیں. ہمارے یہاں کشمیر میں صبح اور رات میں یہ سارے مرحلے گناتے ہیں. وہ پڑھتے تھے صبح سویرے, حسبنا اللہ عند الموت, حسبنا اللہ عند القبر,
حسبنا اللہ عند المسائل، حسبنا اللہ عند الحساب، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند المیزان. اتنے ساری منزلیں جو آنے والی ہیں جہاں آدمی اٹک سکتا ہے، ان ساری منزلوں میں جو کچھ ہونا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے. دنیا والے کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، ہمارا اور ان کا معاملہ الگ ہے. وہ تو ابھی ایمان نہیں لائے تو اس لیے وہ اس بات کو مانیں گے نہیں. میں اور آپ ایمان لا چکے ہیں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے بارے میں، جب نیکیاں بھی اس کی حقداروں میں چلی گئیں اور ان کے گناہ بھی آ کے اس کے سر پہ پڑ گئے، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا، تو حکم ہوگا اب اس کو لے جاؤ اور جہنم میں پہنچا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غریب تو یہ ہے. اس لیے یہ غربت نہیں جو ہم کو لگ رہی ہے دنیا میں غربت. ٹھیک ہے کوئی کام اٹکا ہوا ہے، دفتر میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کھیت کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کمائی میں کچھ کمی ہو رہی ہے، نہیں اتنی ترقی برکت کاروبار میں ہو رہی ہے، گھبراؤ مت. یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے. گھبراؤ نہیں. ایمان والا اور گھبرائے، ایمان والا اور مضطرب ہو جائے، ایمان والا اور بے چین ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا اور اللہ کا ایک تعلق قائم ہو چکا. چاہیے یہ تھا اس ایمان کی برکت سے کہ ہم کو ہر وقت اللہ کا استحضار، اس کی نعمت کا استحضار ہوتا. آپ خود سوچو، جس وقت ہم دنیا میں آئے ہماری ماں نے ہم کو پہلے اذان سنائی تب دودھ پلایا، ہوا ایسا؟ اس کے بعد جب جب وہ ہمیں اٹھاتی بٹھاتی رہی، ہر بات میں بسم اللہ، ہر بات میں بسم اللہ. بچہ گرنے لگے ہاتھ پکڑا تو بسم اللہ، بچہ پھسل گیا تو بسم اللہ، منہ میں لقمہ دیا تو بسم اللہ. اتنا اللہ کی یاد ماں اس بچے کے ساتھ کرتی ہے. اور اس کے بعد بچہ رونے لگے تو تھپکیاں دیتی ہے، کہتی کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. جیسے ماں اپنے بچے کو ذکر کراتی ہے، سمجھ لو دیوانو کہاں اللہ کو بھول گئے. ایسے ہی اس دل کو، یہ چھوٹا جو اندر بیٹھا ہے لیکن ہے یہ بادشاہ، سر کی اتنی قیمت نہیں جتنی دل کی ہے، آنکھ کی اتنی نہیں جتنی دل کی ہے. یہ اندر بادشاہ بیٹھا ہے، تم اس کو غذا نہیں دیتے اللہ اللہ کا. ماں نے تو اتنا کیا، ایک دن میں کتنا ذکر اللہ کیا ہوگا ماں نے ہمارے لیے. سلاتے کتنا اللہ اللہ کیا ہوگا، غور کر لو. کھلاتے کتنا اللہ اللہ کرایا ہوگا. ہم رونے لگے تو باہر لے گئی، گود میں ٹہلاتی رہی، اللہ 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 اللہ. یہ ہم کو تنہائی میں چپکے سے تہجد میں اپنے دل کو غذا دینی ہے. رات بھر جاگتے ہو، کھیلتے ہو، باتیں کرتے ہو، موبائل میں تماشے دیکھتے ہو، اور یہ جو کرنا تھا یہ بھول گئے. اب جس دل کو ماں نے ایک دن میں 500 1000 بار اللہ کا ذکر دیا، اور وہ بیچاری بہت ہی میٹھی آواز سے، سویٹ وائس اس کی کتنی ہوتی ہے جس وقت اپنے بچے کو تھپکیاں دیتی، اتنا ذکر اللہ اس نے دیا ہے. ایک مہینے میں کتنا بنا؟ 2 سال تک دودھ پلایا ماں نے، کم سے کم 2 سال تک 720 دن ہو گئے. اگر ایک دن میں صرف 100 اللہ اللہ کیا ہوگا تو 720 دن میں کتنا ہو گیا؟ ہزاروں لاکھ کے قریب پہنچ گیا ہے. جس دل کو 1000 ذکر اللہ دیا گیا ہو وہ کبھی اللہ کو بھول سکتا ہے؟ کبھی نہیں بھول سکتا. لیکن قرآن پاک نے کہا، قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ الہاکم التکاثر، اللہ غافل کر دیا، اللہ غافل کر دیا تم کو. کس نے؟ تکاثر. تکاثر کثرت سے ہے. جب 2 جانب سے کثرت ہوتی ہے تو اس کو تکاثر کہتے ہیں. اس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں کمپٹیشن. اس کا مکان 2 منزل، میرا بھی ایک ہی ہے.
یہ دماغ میں آئی بات، یہ تکاثر ہے۔ اس کی آمدنی 10,000، میری ابھی 8,000 ہے، اس کا میری کتنا ترقی کے لیے کوشش کرنا یہ غلط نہیں ہے، کہیں غلط نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا فاستبقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کوشش کرو، لیکن یہاں کیا کہا تم کو غافل کر دیا کس نے؟ یہ ایک دوسرے سے زیادہ کثرت کو ڈھونڈنے سے جو دنیاوی چیزوں میں کثرت ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو بھول کر۔ نماز میں کثرت نہیں ڈھونڈتا، میرا بھائی تہجد پڑھنے لگا میں بھی پڑھ لوں، میرے بھائی نے اوابین شروع کر دی میں بھی کروں، وہ 3 تسبیح پڑھ رہا ہے میں 4تھی بھی شروع کروں، وہ ہر روز میں آدھا پارہ تلاوت کرتا ہے میں 1 رکوع اس سے علاوہ کروں۔ اور پرانے زمانے میں پھر بھی لوگ جیسے صحت کے لیے ایک ڈاکٹر متعین کرتے تھے، روح کے لیے بھی ڈاکٹر متعین کرتے تھے۔ وہ کنسلٹنٹ ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے حضرت آج میری نماز میں جی نہیں لگتا، کچھ بتائیے علاج، وہ بتاتا تھا۔ یہ جو ایسا کنسلٹنٹ ہوتا تھا، میں جی چلتا تھا سڑک پر، میری عادت ہی نہیں تھی میں لڑکی کو دیکھوں، حضرت 10-20 دن ایسے ہو رہے ہیں میرا دل بہت بہکتا ہے، اور لڑکی آتی ہے میری نظر اٹھتی ہے۔ ان چیزوں کی رہبری جن سے لیتے تھے، ان چیزوں میں جو کنسلٹیشن ہوتی تھی اسی کو کہتے تھے بیعت ہونا، اسی کو کہتے تھے تصوف، اسی کو کہتے تھے سلوک، اسی کو کہتے تھے احسان، اسی کو کہتے تھے پیر کرنا۔ لیکن آج بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب میری دکان نہیں چل رہی مجھے بیعت کرو۔ تو آج جو کرنی ہے بیعت کس لیے؟ ذرا دکان ڈبل ہو جائے۔ اور وہاں ہمارے گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں نا، کہا 1 سال سے کوئی مرغی چوزے نہیں نکال پائے، بیعت کر لو، وہ تو برکتیں آ ہی جائیں گی، کیوں نہیں؟ اللہ نے ہم کو بھیجا دنیا میں، اللہ نے بھیجا ہے، بغیر اس کے نہیں بھیجا ہے، وہ ملے گا، لیکن اس بات پر دھیان دینا ہے کہ کون سی اصل چیز ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا الہاکم التکاثر، یہ ذکر والا، یہ ایمان والا، یہ اللہ بولنے والا، اللہ سننے والا، اللہ سوچنے والا، اللہ سمجھنے والا، جو دودھ پینے سے پہلے اللہ کی اذان سن چکا ہے، یہ غافل ہو گیا۔ کس وجہ سے ہو گیا؟ کہا یہ کثرت کے کمپٹیشن میں، یہ جو اس کے ذہن میں دنیا کی کثرت آئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا، آخرت کو یاد نہیں رکھتا، نیک اور بد کے فرق کو یاد نہیں رکھتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس نے تم کو غافل کر دیا۔ اور فرمایا شیطان سمجھاتا ہے کل ٹھیک کر لو گے، پرسوں ٹھیک کرو گے۔ ہماری بھی زندگی میں جانے کتنے ایسے مرحلے آئے، سوچا آج شام کو توبہ کر لوں گا، ٹھیک کر لوں گا، پھر سوچا شام کو کل صبح کروں گا، کل صبح سوچا آج شام کو کروں گا، پھر سوچا پرسوں کروں گا۔ ایسا جو بھی دھیان سے سوچے گا اس کو محسوس ہوگا کہ شاید آج کل کرتے تو سال بھر چلا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے تمہاری یہ کیفیت، یہ غفلت کی کیا ہوئی؟ حتی زرتم المقابر، یہ تو غفلت تمہارے ساتھ اتنی زیادہ طویل ہو گئی یہاں تک کہ تم نے مقبرے کی زیارت کر لی، یعنی تم قبر میں بھی پہنچ گئے لیکن اس نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور پھر آگے وہ تنبیہ ہے جو قرآن کا مزاج ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب جانو گے آگے کا معاملہ، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، اور آخر میں ہے ثم لتسألن یومئذ، کیا کہا؟ ثم، پھر، لتسألن، تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھو، جس کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے، جب وہ دیکھے گا اس شخص کو جس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں، بتاؤ اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بتاؤ یہ بیچارہ بینائی سے محروم تھا اور تمہیں میں نے بینائی دی تھی، بتاؤ اس کا استعمال کیا کیا؟ آج ہماری آنکھ سے ایک دن میں 10-20 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بری نظر سے، کہ اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، سوچا بھی نہیں مجھے دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن اگر کل کو پوچھا
کہ تمہیں جو بینائی دی تھی اور اس بیچارے کو بالکل نہیں دی تھی، بتاؤ اس کا بھی تو حق بنتا تھا، تم کو دیا ہے، تم نے کیا حق ادا کیا؟ تو ہمارے پاس جواب نہیں۔ یہ تو ایک مثال آنکھ کی دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس مال بہت ہے لیکن نیند ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت ایسی دنیا ہے، مال ہے لیکن بیڈ پر آئے اور کروٹیں لے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایسے مزدوروں کو، میں بھی بچپن میں جب پڑھتا تھا دیوبند، پھر رمضان میں آتا تھا، تراویح سناتا تھا، تو میں بھی جنگل فجر کی نماز پڑھتے ہی جنگل جاتا تھا لکڑی لینے۔ جنگل جاتے ہیں جیسے گاؤں دیہات کے لوگ، ایسے ہم بھی جاتے تھے لکڑی لانے، پھر زور تک واپسی ہوتی۔ تو ہم دیکھتے تھے ایسے لوگ بظاہر ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں، غریب، لکڑی کا گٹھر لے کر آیا۔ اب جو گاؤں دیہات کے ہیں وہ جانتے ہیں، پہاڑ والے گٹھر خالی جنگل چڑھنا آسان ہے، جب اوپر گٹر ہوتا ہے اس وقت اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت پسینہ چھوٹتا ہے۔ لیکن جب آئے پہنچے گھر، گٹر ڈال دیا ایک طرف، خود یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، کوئی چادر نہیں بچھائی، کوئی گدا نہیں بچھایا، کوئی تکیا نہیں لگایا، ٹیک لگائی، اتنا تھکا ہوا ہے، یہی نیند شروع ہو گئی، خراٹے شروع کر دیے۔ ایک آدمی ایسا ہے تو ویسے حال میں کہ اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، کوئی آرام کی چیزیں نہیں، لیکن ٹیک لگائے اور اسی میں خراٹے مارنا شروع کیے۔ دوسرا آدمی وہ ہے اس کے پاس تمام انتظام ہے لیکن پوری رات اس حال میں گزاری، اس غریب کو نیند نصیب نہیں۔ اس کے پاس کتنی بڑی نعمت، ٹھیک ہے اس کے پاس عالیشان بنگلہ نہیں ہے لیکن یہ نیند کا وقت پر آنا اور بے فکر ہو کر خراٹے لینا، یہ کوئی نعمت نہیں؟ یہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث میں سناؤں، اب میں ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے جو آدمی صبح اس حال میں کرے، صبح کو وہ اٹھا اس حال میں، آمنن فی سربہ، کہ وہ اپنا جو بھی اس کا گھونسلہ ہے، چھوٹی جھونپڑی ہے یا مکان ہے یا عالیشان بنگلہ ہے، وہ صبح اٹھا آمنن، بالکل بے خوف اور حفاظت کے ساتھ، اس کے سر میں درد نہیں، اس کا موڈ خراب نہیں، بہت اچھا ہوا۔ ایک تو اٹھا وہ صبح آمنن فی سربہ، رات کو کھٹکھٹایا نہیں کسی نے، پریشان نہیں ہوا، ڈراونا خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا جو آدمی صبح اس حال میں اٹھا، معافن فی جسدہ، اور بدن اس کا ٹھیک ٹھاک، کہیں پھنسی نہیں نکلی تھی، الٹی نہیں آئی، پیٹ میں گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کو، فرمایا جسم بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ تیسری بات بتائی وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس شخص کے پاس گھر میں ایک دن کا گزارا ہے۔ مانو 4 بچے ہیں اور وہ ہیں، 1 کلو چاول ہے، 1 کلو آٹا ہے، 5-10 کی بات نہیں، ایک دن کی، ایک دن کا ان کے پاس غذا کا انتظام ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے کہانی، وہ جن کی بات قانون ہے، وہ جن کی بات اصول ہے، وہ جن کی بات قیامت میں فیصلہ ہے، وہ جن کی بات ضمانت اور گارنٹی ہے۔ فرمایا وہ شخص جو صبح اٹھا اس حال میں کہ وہ اپنے گھر میں صحیح سالم تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی پریشانی اس وقت تھی نہیں، اور بدن اس کا بالکل صحیح سالم تھا، اور تیسری چیز ایک دن کی روزی اس کے پاس تھی۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا حُيِّزَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وہ ایسا بادشاہ ہے جیسے ساری دنیا اس کے ماتھے۔ ہم نہیں سمجھتے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ جس آدمی کے پاس ایک چھوٹا کمرہ ہے وہ دیکھے اس شخص کو جو بیچارہ پالیتھین کے نیچے سو رہا ہے، کس چیز کی ناشکری ہے۔ ہر لمحہ ہمارے پاس نعمت ہے، یہ بدن کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، بخار بنتا ہے، کیا چیز بدلی؟ بخار نہیں آیا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ سر میں درد نہیں ہوا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ چکر نہیں آیا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ کھانا آیا، آرام سے چبایا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟
یا اندر نالیوں سے صحیح چلا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ خون بنا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ بدن کا جز بنا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ کتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. کہیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہم اللہ سے روٹ رہے ہیں. اب اس آیت جو میں نے پڑھی، جو کہا قیامت میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں اسی شمائل میں ایک واقعہ ہے. کیا ہوا؟ گرم دوپہر تھی. آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے حج کو، عمرے کو، دیکھا ہوگا انہیں کتنی گرمی ہوتی ہے. جو گئے اللہ ان کو دوبارہ بلا دے، اور جو ابھی نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے دروازہ کھولا. غیب سے کھلتا ہے دروازہ، اور وہاں کا دروازہ کھلتا ہے تڑپ پر. اور مولا روم عجیب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا، وہ چونٹیاں، کوے، طوطے، کبوتر یہ سب اکٹھے بیٹھے تھے، میٹنگ کر رہے تھے. تو سب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ چونٹی بولی، کہنے لگے میری بھی بات سنو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا میرا جی چاہتا ہے میں کعبہ دیکھوں. تو سب بہت زور زور سے ہنسے. تو اردو والے کہتے ہیں نا محاورہ، یہ منہ اور مسور کی دال. کہا تیری ہسٹری کیا ہے؟ چلتی یہ اتنا ہے تمہارے، تو وہاں جاتے جاتے 50 سال لگ جائیں گے. تمنا بھی تو کیا کی، لیکن اللہ دیکھتا ہے. چونٹی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. اور ہاتھی کس کی مخلوق ہے؟ وہ تو ہماری نظر میں چھوٹا اور وہ بڑا ہے، اللہ کی نظر میں تو کسی کو حیثیت ہے. ہماری نظر میں 1000 کلومیٹر ہے، اللہ کی نظر میں تو 1000 کلومیٹر اور 1 میٹر میں کوئی فرق ہی نہیں. تو کیا ہوا؟ جو گئے ہیں وہاں نے دیکھے کبوتر، تو کبوتر اڑا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالی چل آگے. وہ اڑا اسی سائڈ میں جدھر یہ بیٹھے تھے. جانور آپس میں مست ہو رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو دکھا دیا کہیں نیچے دانا ہے، اتر، اٹھا لے اس دانے کو. جب اترا دانا اور یہ چونٹی وہیں تھی، اس سے کہا چڑھ جا اس ٹانگ پر. اس کو کیا معلوم ہے کس پر چڑھ گئی، اس کو سمجھ نہیں آئی یہ تو ہوائی جہاز مجھے مل گیا. وہ تو چڑھ گئی. وہ تو اس کے دل میں ایک جذبہ تھا، تڑپ تھی خالص. جو ہی اس نے دانا اٹھایا، اتنی دیر میں اس کی ٹانگ پر چڑھ گئی اور چپک گئی. کبوتر واپس اٹھا اور واپس جا کے کہاں اترا؟ حرم میں اترا. اب کہا چونٹی کو اتر، پہنچ گئی. سب دیکھتے رہے. اللہ کے بندو، ہمارا اللہ ہمارے دل کے جذبات کو جانتا ہے. ایمان والوں کا بڑا ماحول ہوا کرتا تھا. لوگ زمین کا ایک ٹکڑا یہ شادی کے کام آئے گا، بچوں کے، یہ ٹکڑا یہ اس پہ دکان بنائے گا، یہ ٹکڑا کبھی جاؤں گا اپنے بال بچوں کو لے کر اور مدینے میں کھڑے ہو کر ان بچوں کے ساتھ کروں گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ جذبات ہوا کرتے تھے ایمان والوں کے. ایسے مزے کی زندگی ہوتی تھی. وہ سارے جذبات اب سمٹ کر دنیا کی طرف آ گئے. اب اگر ہے کچھ وہی جو قرآن نے کہا الہاکم. تو میں نے اس کو سنایا اس پر کہ عرب میں دوپہر بہت تیز گرمی کی ہوتی ہے، عام طور پر لوگ اس وقت باہر نہیں نکلتے. تو یہ دن ایسا تھا، بہت گرمی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں یہ بات آئی میں ذرا باہر نکلوں. تیز دوپہر. اس پر علماء بہت بحثیں کرتے ہیں، اس سے بہت سے مسائل ثابت کرتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی. اس کو ایک عجیب لفظ وہاں کہتے ہیں ربط قلب، جس کو ہوتا ہے اپنے پیر کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، تو وہ دل میں اثر ڈالتا ہے دوسرے کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آیا جذبہ میں باہر نکلوں، اور بھری ہوئی دھوپ میں نکل آئے باہر. ذرا سی دیر ہوئی تو سامنے سے تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پوچھا ابو بکر گرمی بہت زبردست ہے، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ کیا کہا ابو بکر نے؟ اس کو سمجھنا ہے. آپ کو یاد ہے ابو بکر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دیتا تھا مالک. اس وقت جب ابو بکر آزاد کرانے گئے ہیں تو مالک سے کہا اس غلام کو بیچ دو. وہ کہتا تھا نہیں بیچتا. کہا نہیں بیچو، اصرار کیا، کیونکہ جانتے تھے وہ مالک اس کو ستاتا ہے ایمان کی وجہ سے. کہا نہیں خرید سکتے ہو. کہا جو مانگو گے وہ دے دوں گا. اس نے بہت بڑی رقم بتا دی. اس کو نہیں معلوم تھا یہ ابو بکر ہے. وہ تو سمجھا یہ عام تاجر ہے کوئی جو روپے گن کر دے گا. ابو بکر کے ذہن میں تو رقم کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ دیکھتے تھے یہ بلال ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے.
اور اس کو سزا مل رہی ہے صرف ایمان کی وجہ سے. وہ تو ارادہ کر کے گئے تھے کچھ بھی ہو اس اللہ کے بندے کو میں اس کے ظلم سے آزاد کروں گا. اس نے جب کہہ دیا اتنی رقم, ابو بکر نے کہا فوراً. وہ ابو بکر جو 100 روپے کی چیز کو 1000 میں خرید گیا اللہ کے لیے, اس وقت اس حال میں ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس وقت کیوں آئے, حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں تھا. پھر کیوں آئے حضرت؟ میں نے سوچا کہ بھوک نے ستایا تو اس کا علاج کیا ہے. میرے دل نے کہا ابو بکر بھوک کا علاج یہ ہے چل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لے, اس دیدار سے تیری بھوک ختم ہو جائے گی. امام ترمذی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, شمائل میں حدیث موجود ہے. ابھی دونوں حضرات کھڑے تھے, اتنی دیر میں تشریف لائے دوسرے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان سے بھی یہی سوال کیا ما جاء بک یا عمر, عمر اس بھری دھوپ میں تپتی دھوپ میں کہاں؟ انہوں نے بھی یہی جواب. کون عمر؟ جانتے ہیں آپ عمر؟ اللہ اکبر, کوئی عام مزدور نہیں, کوئی عام غریب نہیں, عمر تاجر. اللہ اکبر. لیکن اس وقت دین پر قربانیاں دیتے یہ حال ہے. عمر نے کہا حضرت کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. عمر جتنے برداشت والے تھے, لیکن فرمایا کہ آج اتنے دن ہو گئے کھائے ہوئے کو کہ بھوک نے ستایا. فرمایا پھر کیا کیا؟ کہا دل نے کہا کہ اگر کوئی جگہ ہے جہاں اپنے دل کی بات کروں گا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو, وہ میں نے سوچا وہ ہے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میں اس لیے آیا آپ کے یہاں شاید کچھ موجود ہو تو کھاؤں گا. اب دونوں میں فرق تھا, دونوں جوابوں میں. ابو بکر نے کہا آپ کا دیدار کروں گا تو بھوک ختم ہو جائے گی. عمر نے کہا آپ کے یہاں کچھ ملے گا تو بھوک ختم ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ وہاں موجود ہے. فرمایا بینکما کما بین جوابیکما, تم دونوں کے درمیان یعنی مرتبے میں یا جذبے میں یا کیا کہیں گے, کوئی لفظ ایسا مناسب جو مجھے نہیں کہنا آئے گا, تمہارے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسا دو جوابوں میں فرق ہے. اور گھر میں دو جہاں کے سردار آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں. اس لیے یہ کہا چلو اب سامنے چلے. اب مدینہ کھجوروں کا ماحول تو سامنے جو باغ تھا وہ ابو الہیثم کا تھا, انصاری کا. جیسے یہاں بھی جب فصل تیار ہوتی ہے تو لوگ پھر جاتے ہیں کچھ دن باغوں میں تاکہ دن رات کام کرے وہاں. تو ابو الہیثم بھی انہوں نے اس باغ میں لگایا تھا وہی جھونپڑا جیسا, جیسے یہاں چٹائیوں کا جھونپڑا ہمارے یہاں بھی بناتے ہیں, ایسا ہی وہاں پہنچے بھی دوری تھے, معلوم کیا کہاں ہے. تو وہاں ان کی اہلیہ تھی اندر, انہوں نے آواز دی کہ حضرت وہ ٹھنڈا پانی لینے گئے. اب یہ حضرات کھڑے ہیں ابھی باغ میں چل رہے ہیں. اتنی دیر میں ابو الہیثم نے جو دور سے دیکھا, اللہ اکبر. دیوانوں, ہم کو بھی اگر کبھی قیامت میں ایسا نصیب ہو جائے جو ہماری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہو اور اس میں کبھی تشریف لائے محمد رسول اللہ, کیسے ہو جاؤ گے, کیسا مزہ آئے گا. اور یہ ایمان کی برکت سے ملنے والا ہے. اور سمجھ نہیں آ رہا آج کا مسلمان روٹ رہا ہے اللہ سے, ذرا ذرا سی چیز پر روٹ رہا ہے اللہ سے. یہ چیز ذہن سے ظاہر ہو گئی کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. ابو الہیثم نے جب دیکھا تو حدیث کا جملہ ہے یفتی بھی اباہ و امہ, کہ وہ دور سے آیا. صحابہ کی عادت تھی, وہ جب بات کرتے تھے پہلے کہتے تھے فداک بابی و امی یا رسول اللہ. بات کرنے سے پہلے کہتے تھے یا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا. پہلے یہ جملہ کہتے تھے. تو یہی کہا یفتی کہ ابو الہیثم آئے یہی فدا کرتے ہو یا رسول اللہ آپ کیسے میرے باغ میں آئے. اردو والے کہتے ہیں باچھیں کھل گئی, اتنے خوش ہو گئے کہ
آج میرے باغ میں آفتاب مہتاب آ گئے اور دوڑ کے آئے. اب سوچا کیا کروں, تو اس میں محدثین بھی عجیب ہیں, صحابہ اللہ 7 p.m. بات کو, اس کیفیت کو, اس انداز کو نقل کیا ہے. کہا ایک دم راستے میں ہی کھجور توڑنے لگے اور اس میں یہ نہیں دیکھا پک کون سی گئی ہے اور کچی کون سے, سب کو اکٹھا کر کے توڑ کے لائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا کیا؟ بولا ہے صاحب کچی بھی توڑ لائے پکی بھی توڑ لائے. عرض کیا یا رسول اللہ, کہاں یہ سوچتا, میں نے سوچا کیا پتا آپ کو کچی پسند ہے, کیا پتا آپ کو پکی پسند ہے, مجھے تو معلوم نہیں تھا, جو کچھ تھا میں آپ کے لیے لے کر آیا. اب یہ ہے اب جملہ جو سننا ہے. جس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے چند کھجوریں کھائی. آپ سوچتے ہیں عام آدمی گھر سے نہیں نکلے گا یوں ہی جب تک بہت دن ہوئے ہوں گے فاقے سے. یہ تو اولو العزم لوگ تھے, یہ کہاں اپنی بھوک ظاہر کرتے, اتنے دن بھوک کو رہے ہوں گے تبھی تو گھر سے نکلے, کوئی یہ عام آدمی نہیں تھے. اور اس کے بعد یہ کھجوریں ملی اور ابو الہیثم جو پانی ساتھ لائے تھے وہ سامنے رکھا تھا. کھجوریں کھانی ہے, پانی پینا ہے. کھجوریں اٹھانے لگے, پانی پینے لگے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. میرے بھائیو یہی میرا ایک نقطہ ہے. ان حضرات کو اتنے دنوں کے بعد چند کھجوریں ملی, وہ بھی کچی پکی, اور پانی ملا. اس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ذرا دھیان دے دو میرے بھائیو اپنے گھروں میں. میں جوانوں سے کہتا ہوں کتنی پینٹیں تمہارے گھروں میں بیکار پڑی ہیں, کیا دھو کر کسی غریب کو نہیں دے سکتے؟ کتنی جیکٹیں پڑی ہیں, کتنے کرتے پڑے ہیں, کتنی ٹوپیاں پڑی ہیں, کتنے کپڑے ہمارے یہاں ایسے بے عزتی کے ساتھ پڑے ہوئے ادھر ادھر ادھر. آدمی جائزہ لے, ہمارے پاس نعمتوں کا انبار ہے, ہمارے پاس نعمتوں کا انبار ہے. ایمان والا اپنی حیثیت کو بھول گیا. ایمان والا اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو بھول گیا. یہ ظاہری نعمتیں, یہ باطنی نعمتیں, اور پھر ہمارا ایمان والوں کا دل کیسا پیارا ہوتا ہے. کبھی دھیان دیا دنیا والوں کو دیکھو بھائی, دنیا والوں کے یہاں تو صرف رسمیں ہیں, اس کے بعد دنیا سمجھتی ہے یہ کیا ہے. ایمان والے کے پاس تو اندر کی محبت ہے. ایمان والا ماں کو دیکھے تو محبت, باپ کو دیکھے تو محبت, بھائی کو دیکھے تو محبت, پڑوسی کو دیکھے تو محبت, مظلوم کو دیکھے تو محبت, غریب کو دیکھے تو محبت. ایمان والے کا ماحول ہی کچھ دوسرا ہے اور ایمان والے کی دنیا ہی کچھ دوسری ہے. اس لیے چاہے وہ کسی حال میں بھی ہوتا ہے, جب ایمان والا ایمان کے پاور کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ دنیاوی طور کیسے بھی حال میں رہے, کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ نیت کر لو کہ اپنے ایمان کو پھر تازہ کریں, اور جو ہمیں ایمان کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کی طرف دھیان دیں گے. اللہ کی ناشکری مت کرو, اللہ کی ناشکری مت کرو. ہماری جانوں کے اندر, ہمارے بدنوں کے اندر, ہمارے مالوں کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے اعمال کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ایک انبار, نعمتوں کی برسات ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے, لیکن ہم دھیان نہیں دیتے. اور اللہ نے ہم کو چنا ہے, ایمان دیا اس لیے کہ اللہ نے ہم کو چنا ہے اپنے لیے. اور کیا چاہیے, اللہ نے اپنے دروازے پر ہم کو لا کھڑا کیا. کیا آپ نہیں سوچتے ہم اس وقت جس محبت کے ساتھ اس مسجد میں آئے ہیں, کیا اس کا کوئی بدل دے سکتے ہو پوری دنیا میں؟ جس پیار سے آئے کہ مغرب کا وقت آیا, میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں, جس پیار سے وضو کیا, جس پیار سے مسجد کے اندر قدم رکھا, جو جذبہ اللہ نے اندر ڈالا ہے, کیا یہ کوئی اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اللہ نے ہم کو بہت نعمتیں دی ہیں. میرے بھائیوں شکر کی زبان آپ لاؤ اور اللہ سے باتیں کیا کرو. کیا مشکل ہے, اپنی زبان میں بولو,
کوشر پٲٹھۍ ؤنِو خدا صٲبس سورُے دیُت پنجابی میں بولو گوجری میں بولو پہاڑی میں بولو کس میں بولو کسی زبان میں بولو اللہ سے جس زبان میں مرضی آئے اللہ سے باتیں کہو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کہو میرے اللہ میری آنکھ کتنی اچھی بنائی آپ مجھے بیگا بھی تو بنا سکتے اللہ آپ نے میری آنکھوں میں لائٹ کیسی اچھی رکھی جو مجھے کالج میں دیکھتا ہے میری آنکھ کو دیکھ کر فدا ہو جاتا ہے کہتا ہے اس کی آنکھیں کتنی اچھی میری ناک کو کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے اللہ اس کی ناک کتنی اچھی ایسی باتیں اللہ سے کر کے اللہ میں تو کسی لائق نہیں تھا آپ تو جانتے ہیں دنیا سمجھتے ہیں میں بزرگ ہوں اور میرا دل کدھر کدھر گھومتا رہتا ہے اللہ آپ جانتے ہیں وہ تو راستے سے گزرنے والی عورتیں جانتے ہیں یہ بوڑھا ہے صبح داڑھی والا یہ تسبیح پڑھ رہا ہوگا اللہ ان کو تو یہ بھی پتا نہیں میرے دل میں ان کے بارے میں کیا خیال آ رہا ہے اللہ آپ نے مجھے ایسا بنایا آپ تو سب جانتے ہیں اب میری ضرورت یہ ہے